حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمود قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سمود قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی اور جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس جانور پیسہ بہت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس اونٹ اور بکریاں بہت زیادہ تھی۔ جب عاد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی، اس کے بعد اسی قوم کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو پیدا کیا جس کا نام تھا سمود قوم۔ اس قوم نے نئی عمارتیں بنائیں۔ ان لوگوں کے پاس مال اور دولت کی بھی زیادتی ہو گئی اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ پاک کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان لوگوں کی بہتری کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی کو انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، اس لیے وہ لوگ ان کا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہو اور آپ کا پیغام سچا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، معجزہ ہمارے مطابق دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس پہاڑ میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابنی پیدا ہو اور اس کے بعد اس اونٹنی سے اس کا بچہ پیدا ہو جو تندرست اور لمبا ہو، تب ہم اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان ضرور لائیں گے اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو حکم دیا اور اچانک پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک بہت لمبی چوڑی اور 10 مہینے کی گابنی اونٹنی باہر آئی۔ پہاڑ میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی اس قوم کے لوگوں کی مانگ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اس اونٹنی سے ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈھیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ پاک کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سمندار کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا، یا صالح تو بہت بڑا جادوگر ہے، یا نبوت کا معجزہ تو نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، وہ پھر ان باتوں کی گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے، مگر اس قوم پر شیطان اس طرح حاوی ہو چکا تھا کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور دن رات خدا کی نافرمانی کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اونٹنی کے بارے میں کہا، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ آپ کو بتا دوں، اس اونٹنی کا خوراک بہت زیادہ تھا اور وہ جب پانی پیتی تو ایک بار میں جتنا پانی اس کے سامنے لایا جاتا سب پی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے لیے حکم دیا کہ ایک دن کا پانی تم لوگ پیو اور ایک دن کا پانی وہ اونٹنی پیے گی اور اس دن تم لوگ اس اونٹنی کا دودھ پینا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو پورا پانی ایک بار میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا پانی پیتی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی۔ پورے قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل بہت لمبی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت، شکل، سب کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔
امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو جنگل کے دوسرے جانور اس اونٹنی کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے، اور جب وہ اونٹنی گاؤں میں موجود ہوتی تو گاؤں کے سبھی جانور جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن گاؤں کے لوگوں کے پاس زیادہ جانور تھے وہ لوگ جانوروں کی اس بھاگم بھاگ سے بڑے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں سے ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی بہت رکھتی تھی۔ اسی طرح ایک بے دین عورت اور تھی جو بہت مالدار تھی، لیکن اس عورت کے شوہر ایمان والے تھے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی کو مار ڈالنے پر تیار کیا اور کیدار بن مالک اور مسعود بن مہدج کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کیدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کرا لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کیدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ خون ان ساتوں نے اللہ پاک کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس چھپ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ پاک کا عذاب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ پاک کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم کے لوگ بھی ڈر گئے تھے، اس لیے وہ لوگ اس اونٹنی کے بچے کو ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہوا تو غائب ہوا۔ اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ پاک کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنے چال چل رہے تھے اور اللہ رب العزت جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ پاک کی چال کے آگے چلی کس کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عقیل بن نوفل کے گھر چلے گئے۔ قوم والے پریشان ڈھونڈتے پھرے اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی یا تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی اپنی زندگی کی آخری
دن سمجھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن اللہ پاک کے حکم سے ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے، اور وہ بے ایمان اور بدبخت اپنی بستی ہی میں پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے ہنون کفن تیار رکھ کر زندگی سے چاہت اٹھا لیا، اور پہر دن چڑھے ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی، سب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ پاک کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور، نہ مرد بچا، نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر روئے بھی بہت، اور لوگوں کو اس قوم سے سبق بھی لینے کی نصیحت کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ شریف کی طرف چلے گئے، اور وہیں آپ نے پردہ فرمایا اور اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ امید ہے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اسے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ بہارشریعت.com کو چیک کریں۔ یہاں سے آپ اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پڑھنے میں کسی بھی قسم کی حرف کی ادائیگی میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔